Now we come towards evolutionary perspective. Evolution, as you all know, is ارتقائی نقطۂ نظر. ارتقائی نقطۂ نظر جو ہے اس کے مطابق معاشرہ جو ہے معاشرہ یہ ہمیشہ تبدیلی کی طرف جاتا ہے، اور اس میں بہت سارے جو تھنکرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آہستہ تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی ریولوشن بھی آ جاتا ہے، انقلاب بھی آ جاتا ہے. اس میں دو قسم کے تھیوریز ہیں، ایک سائیکلیکل اور دوسرا جو ہے لینئر. سائیکلیکل وہ تھیوریز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آتا ہے، ٹھیک ہے، سائیکلیکل ہوتا ہے، کبھی عروج آتی ہے اور کبھی زوال آتا ہے، ٹھیک ہے. عروج چونکہ لڑکی کا نام ہے اس لیے میں نے کہا کہ آتی ہے. تو لینئر یہ ہے کہ یہ سمجھتی ہے کہ معاشرہ سٹیجز میں ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ابھی جب ہم یہ تھنکرز پڑھ لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ویسے جو عبد الولی خان بی ایس کے کورس میں میرے خیال میں یہ نہیں ہے، لیکن پیپر میں کبھی نہ کبھی کبھار جو ہے وہ آ جاتا ہے. فار ایگزامپل سوشل چینج کا ایک بار کویسچن آیا تھا، تو اگر سوشل چینج کا کویسچن آ جائے تو ایولیوشنری تھیوریز جو ہیں یہ دیکھیں یہ سوشل چینج کی تھیوریز ہیں، ٹھیک ہے. تھیوریز آف سوشل چینج یا ایولیوشنری تھیوری یا پیراڈائم تو یہ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں ڈیموکریٹس کی طرف، جسے عربی میں جو ہے ڈیموکریٹس کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ گریک فلاسفر تھا ٹریس، آج کل جسے استنبول وغیرہ کہتے ہیں، ٹرکی میں ہے، یا تو وہی علاقے سے یہ تعلق رکھتا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کو اینتھروپالوجی کا ابا جان مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے مطابق انسان جو تھا وہ ایز اے ہنٹر اینڈ گیدرر رہتا تھا، ٹھیک ہے. یعنی انسان شکار کرتا تھا پرانے زمانے میں. پھر انسان نے جو ہے ٹرائل اینڈ ایرر سے، یعنی غلطیوں سے اور ٹیسٹنگ سے جو ہے، ٹھیک ہے، انسان نے غلطیاں بھی کی، لیکن غلطیاں جو ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ہم سیکھتے ہیں. تو اس سے جو ہے ایگریکلچر ڈیولپ ہوا، ٹھیک ہے. اور انسان نے لینگویج کو بھی ڈیولپ کیا آہستہ آہستہ، جس کی وجہ سے تو اس کے دور میں چونکہ ایگریکلچر تھا، ٹھیک ہے، یہ قدیم زمانے کی بات ہے، تو اسی طرح اس نے انڈسٹریل ایج کی جو ہے وہ بات نہیں کی، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم لینئر کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد القیومی جو ہے یمن کا ایک یہودی فلاسفر تھا. اس کے مطابق یہ ہے کہ اس نے کہا کہ معاشرے میں جو ہے رفتہ رفتہ جو ہیں ہر ایک علاقے کے لیے اپنے نبی، پیغمبر یا پیشوا یا گرو آتے ہیں، ٹھیک ہے. ہر ایک معاشرے کے لیے اپنے اپنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے لوکل معاشرے، جس طرح معاشرہ ہوتا ہے اسی طرح جو ہے ان کو پیغمبر یا ٹیچر یا فلسفی یا جو بھی ہیں گرو وہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے اسی طرح کے جو ہیں لوگ وہاں پر پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، رفتہ رفتہ. اچھا، اگر کسی کو شاعری کرتی ہے تو رفتہ رفتہ پر آپ ایک شعر لکھیں. مجھے تو پتہ ہے کہ کس کو شاعری آتی ہے لیکن نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے. اس نے مجھے بھی ایک شاعری بھیجی ہے، تھینک یو ویری مچ. ابن باجہ جو ہے ٹھیک ہے، اس کو لیٹن میں ایون پیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بہت مشہور فلسفی گزرا ہے. تو اس کے مطابق جو ہے انسان کا جو پرانا معاشرہ تھا وہ مٹیریلسٹک تھا، ٹھیک ہے. مٹیریلسٹک اس لحاظ سے کہ وہ جو ہے وہ کھانے کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں گھومتا تھا، ٹھیک ہے. اور ابھی جو ترقی اس جب معاشرے میں ہوتی ہے تو انٹلیکچوئل گروتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ دماغ سے پھر سوچتا ہے، ٹھیک ہے، مسل پاور کی جگہ دماغ آ جاتا ہے.
अच्छा, इसके बाद बाजा जो है एक गांव भी है सवाबी में, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को भी कहते हैं इब्न बाजा। नेक्स्ट जो है जियाम बटिस्टा वीको, या इसको अशरफ आप वीको याद करें तो इसने भी जो है मॉडर्न ज़माने में सोशल एवोल्यूशन की थ्योरी दी, ठीक है। अगर आप ये सारे याद नहीं करें तो भी ठीक है, सिर्फ आप जो है ऑगस्ट कॉम्ट और इब्न खल्दून और लेंस्की को याद कर लें तो भी काफ़ी है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है इब्न खल्दून भाईजान, जो कि बहुत मशहूर फ़लसफ़ी गुज़रे हैं। तारीख़ पर इनको अबूर हासिल है, इकनॉमिक्स पर इनको अबूर हासिल थी, सोशियोलॉजी का अब्बू जान वो भी ये है, ठीक है। हिस्ट्री, तारीख़ में भी इन्होंने तारीख़ रकम की है, ठीक है। इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो इनके मुताबिक जो है पहले इन पहले मिनरल्स अल्लाह ताला ने पैदा किए, ठीक है। फिर उन मिनरल्स से जो है प्लांट्स अल्लाह ताला ने पैदा किए, उसके बाद जो है एनिमल्स पैदा किए, और फिर एनिमल्स को तरक्की देकर अल्लाह ताला ने जो है इंसान बनाए, ठीक है। उसके बाद नोमैडिक सोसाइटीज़ डेवलप हुई, ट्राइबल कबाइली इंसान जो है शिकार के पीछे इधर उधर घूमते थे। फिर ये थोड़े सिविलाइज हो गए, एग्रीकल्चर इन्होंने दरियाफ्त की, इन्होंने जो ज़रखेज़ इलाके थे, दरिया नील वगैरह और इसी तरह दजला, फ़राक, इंडस रिवर, तो इन पर इन्होंने शहरें बनाई, सेटल्ड सिविलाइजेशन हो गई। लेकिन फिर इसमें करप्शन आ गई और दूसरे अक़वाम जो हैं वो इन पर गालिब आ गए। तो इनकी जो बुनियादी जो सोच है वो साइक्लिकल है कि देयर इज़ राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस। इसने कहा कि अगर एक मुल्क में कौमी हम आहंगी हम आहंगी जिसे हम यकजहती कहते हैं, ठीक है, सोशल सॉलिडेरिटी, अरबी में इसने इसको कहा असाबिया। असाबिया अगर इनमें मौजूद है तो ये तरक्की करेगा। असाबिया एक कौम से ख़त्म हो गई, मेरिट ख़त्म हो गई, कौमी सोच ख़त्म हो गई, तो वो जवाल पजीर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें पाकिस्तान क्यों जवाल पजीर है, यहाँ पर इज्तिमाई सोच नहीं है, हर एक बंदा जो है अपनी सोचता है, वो कहते हैं दूसरा बंदा गर्क हो जाए लेकिन मैं बच जाऊँ। अभी आप रोड में ड्राइविंग करें, हर एक बंदा जो है वो ऐसा लगता है कि इमरजेंसी है, ठीक है। हर एक बंदा दूसरे को रास्ता नहीं देता, आगे जाता है, ठीक है। लेकिन जब घर पहुंचता है या दफ्तर पहुंचता है या हुजरे पहुंचता है तो वहां पर वैसे ही फजूल बैठा होता है, ठीक है। तो कौमी सोच की जो है वो कमी है, हर एक बंदा जो है वो अपनी ही धुन में जो है मगन है, ठीक है। इसके बाद दो फ्रेंच फिलोसफर्स हैं, मॉन्टेस्क्यू के मुताबिक जो है सोसाइटी पर क्लाइमेटिक कंडीशंस का भी असर होता है, ठीक है। इसने क्लाइमेटिक कंडीशन के लिहाज से जो है नेशंस को डिवाइड किया। इसके बाद एक और फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्ट वाज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का नाम जो है वो इसने तजवीज़ दिया। इसने अपना लॉ ऑफ 3 स्टेजेस बताया, जिसमें इसने फरमाया कि पहले स्टेज में इंसान जो है वो थियोलॉजिकल स्टेज में है, माशरा जो है वो बिलीफ के इर्द घूमता रहता है, ठीक है, बिलीफ, अकीदे पर चलता है। अकीदे में ये होता है कि रूह एनिमिज़म यानी रूह पर यकीन, और फेटिशिज्म जो होती है तो वो थोड़ा सा पॉलीथिज्म की तरफ चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने कहा कि पहले जो है इंसान समझता है कि जो पहाड़ है या जो सूरज है तो ये इसमें देवमालाई ताकतें हैं, ठीक है, इसमें कोई रूह है, कोई सुपर नेचुरल पावर है। फिर ये समझता है नहीं, असल में देवता ये नहीं है, देवता आसमान में है और इनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है मेटाफिजिकल स्टेज आता है, ठीक है। 1200 ईस्वी से इसने कहा कि मेटाफिजिकल स्टेज आए, जिसमें लोगों ने
فلسفے کا یا جو ہے دانائی کا، وزڈم کا، دلیل کا، لاجک کا استعمال کیا. ٹھیک ہے، یہ وہی دور ہے جب مسلمان جو ہیں وہ فلسفے اور سائنس میں بہت آگے تھے. اس کے بعد اس نے کہا کہ آج کل جو ہے پازیٹیوسٹ سٹیج آ گیا ہے. ٹھیک ہے، پازیٹیوسٹ میں سائنس اور ایویڈنس پر ہم بیلیو کرتے ہیں. فار ایگزامپل البیرونی نے دلائل سے، میتھمیٹکس سے یہ پروف کیا کہ دنیا گول ہے اور اس کا ڈائمیٹر اتنا ہے. اس کے پاس کوئی پروف نہیں تھا لیکن اس نے لاجک کا استعمال کیا. آج کل جو ہے وی ہیو پروف، we have pictures, we have satellite images. You can, not you can, but scientists can go and see the earth is round. Although there are many people who still think that earth is flat. ٹھیک ہے، آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ گول نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ہی دنیا ہوں اور سارے لوگ مجھ سے ارد گرد گھومتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو الگ بات ہے. اس کے بعد آخر میں جو ہے ہم امریکن سوسیولوجسٹ جیرارڈ لینسکی، یہ دونوں فرانس کے ہیں. فرانس والے جو ہیں یہ زیادہ تر ناک میں باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے نام بھی زیادہ تر آپ ناک میں ہی پروناؤنس کریں. اگوسٹ کونٹ، مونٹسکیو، ٹھیک ہے، زینڈین زیڈان. تو اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں جیرارڈ لینسکی was an American sociologist، اور اس نے جو ہے تقریباً 5 سٹیجز میں جو ہے سوسائٹی کو تقسیم کیا. پہلا سٹیج جو ہے وہ ہے ہنٹر گیدر، جس طرح ہم نے کہا کہ اس میں شکار ہوتا تھا. ٹھیک ہے، شکار. اس کے بعد جو ہے ہارٹیکلچر یہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے ہی گھر کے ساتھ جو ہیں کچھ اگا لیں. ٹھیک ہے، کچھ پھل یا سبزی وغیرہ. ٹھیک ہے، لیکن اس کو بیچنے کے لیے نہیں، اپنے یوز کے لیے، سبسٹیننس فارمنگ جسے ہم کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے فشنگ ہونے لگی. ٹھیک ہے، ہرڈنگ، ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز. اب ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز کیسے ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایسے نہیں ہوئی کہ انسان پر وہی نازل ہوئی کہ بس یہ چیلے ہے، یہ جو ہے شیپ ہے اور اس کو تم گھر لے جاؤ. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہوا. یہ ایک ارتقائی عمل سے گزرا ہے. ٹھیک ہے، کس طرح کہ فار ایگزامپل انسان جو ہے وہ گوٹس اور شیپس کی جو ہے یا کاؤ اور بفلو کی ہنٹنگ کرتا تھا. ٹھیک ہے، دوسرے سٹیج میں یہ ہوا کہ انسان تو سیانے ہو گئے تو انہوں نے شکار دوسرے شکاریوں سے بچانے کے لیے لائنز یا ٹائیگرز یا جو بھی ہیں بیڑیے، ان سے ان کو تھوڑا دور لے کر گئے. ٹھیک ہے، تیسرے سٹیج میں یہ ہوا کہ ان کو ایسے علاقوں میں لے گئے. ٹھیک ہے، ان بیڑ بکریوں کو جہاں پر جو ہے ان کے لیے جانے کا راستہ نہ ہو. مطلب اپنی مرضی سے یہ ان کو ایک علاقے میں بند کر، ایک ویلی میں، پہاڑوں کے بیچ میں یا جو بھی ہے، ریور کے ساتھ، جہاں پر آسانی سے یہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کی ہنٹنگ کرتے تھے. ٹھیک ہے، تیسرے سٹیج میں یہ ہوا کہ ان کو عقل آئی انسانوں کو کہ یار تم ان کو یہاں پر رہنے دے رہے ہو تو اپنے پیو دے گھر ان کو لے جاؤ. ٹھیک ہے، وہاں پر ساتھ ہی ان کے لیے کوئی جگہ بنا لو. ٹھیک ہے، وہاں پر ان کو رکھو. ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ تو دودھ بھی دیتی ہیں. تو ابتدائی انسان جو تھے وہ دودھ نہیں پی سکتے تھے، لیکن پھر جو ہے قدرت نے اپنا کرشمہ دکھایا اور آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، جانوروں کا دودھ پینا جس میں غذائیت بھی تھی. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی ایسے اقوام ہیں جہاں پر، یا ایسے انسان بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو دودھ وغیرہ نہیں پی سکتے، الرجک ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی پرابلم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں میوٹیشن نہیں ہوا. ٹھیک ہے، دے آر جسٹ لائک دی اولڈ ہیومن بینگز. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد میری ٹائم سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ، ایگریکلچر اینڈ میری ٹائم. ایگریکلچر کا مطلب، ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر میں یہ فرق ہے کہ ہارٹیکلچر صرف اپنی ضروریات کے لیے ہوتا ہے اور ایگریکلچر جو ہوتا ہے
یہ شہر یا گاؤں کی ضروریات کے لیے ہوتا ہے یا ملک کی ضروریات کے لیے ہوتا ہے یا ایون دنیا کی ضروریات کے لیے. فار ایگزامپل پرانے زمانے میں جو مرچ تھا، مرچ، شملہ مرچ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو تھے یہ صرف انڈیا میں بر صغیر میں اگتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے مرچ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا تھا یورپ، افریقہ اینڈ چائنا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ایگریکلچر کی وجہ سے انسانوں میں سٹیز ڈیولپ ہوئی، کنگڈمز، امپائرز. میری ٹائم سوسائٹیز فار ایگزامپل انگریز یہاں پر جو ہیں کیسے آئے تھے؟ آسمان میں بس وہ جو ہیں جس طرح اینک والا جن میں ہوتا ہے کہ بس وہ انگلینڈ میں ایک اڑن تشتری پر بیٹھے اور یہاں پر آ گئے. نو، وہ جو ہیں کشتیوں سے آئے. ٹھیک ہے، اٹ واز اے میری ٹائم سوسائٹی. چھوٹا سا ملک ہے انگریز، انگلینڈ جو ہے، لیکن وہ کشتیوں کے ذریعے جو ہے پوری دنیا میں پھیل گئے. جہاں پر انہیں لینڈ نظر آتا تھا وہاں پر وہ کالونائزیشن کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، اپنی کالونیز بنا لیتے تھے. اور اب جو ہے انڈسٹریل، تو میں نے آپ کو بتایا پوسٹ انڈسٹریل جو ہے وہ سروس سیکٹر یعنی نالج بیسڈ اکانومی، جس میں کنزیومرز اور صارف. آج کل جو ہے اسٹریٹیفیکیشن اونچ نیچ نالج کے بیس پر ہے. سکلز، جس کے پاس سکل زیادہ ہے وہ ہائی اسٹیٹس پر ہے. فار ایگزامپل مارک زکربرگ، بل گیٹس، بیسوس، اور وہ جو